بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمان اور رومی فوجوں کے درمیان میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 8 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے اور ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ نفوس پر مشتمل لشکر کو یرموک کی میدان میں مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا تھا۔ یرموک کی جنگ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقعہ پذیر ہوئی۔ یرموک کا میدان ہے، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن الجراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر خالد بن ولید نے پکارا کہ مسلمانوں ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک ہاک آلود کر دوں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ اس کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد ہوش طبی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا ہاں، واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا کہ مجاہدوں سے میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے کہ آپ 30 کی بجائے 60 آدمی لے جائیں۔ ابو عبیدہ نے بھی تائید کی تو خالد مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ لڑنے جا رہا تھا۔ جبلہ بن اہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو سمجھا مسلمان ڈر کے مارے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہتا ہے کہ میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا ہم تجھ سے جنگ کرنے آئے ہیں، صلح نہیں۔ جبکہ جبلہ بن اہم بولا جا اپنا لشکر لے کر آ۔ خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن اہم نے کہا میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دیں کہ جبلہ اہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ خالد بن ولید نے کہا کہ ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کا حملہ کرنے کا حکم دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرے تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھی زرار بن ارزو، زبیر بن عوام، عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل ابن عباس نے حصار کی صورت میں گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے خود کو اور اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے صبح سے شام ہو گئی۔ رومی سپاہی نڈال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ بن الجراح کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملہ کرنے کا حکم دینے لگے، تو ابو سفیان نے کہا کہ ابو عبیدہ اب رک جاؤ اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پل یہ لشکر یوں ڈر کے بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا۔ اس مارکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ بن الجراح کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سعید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا گیا۔ دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی تھی، رومی فوجی ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور رومی پیٹھ دکھا کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ تاریخ دانوں کے مطابق اس میں عیسائیوں کو بے انتہا جانی و مالی نقصان ہوا اور واضح فتح مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس جنگ میں عمرو بن سعید، ابان بن سعید، اکرمہ بن ابو جہل، عبداللہ بن سفیان، سعید بن حارث، سہیل بن عمرو، اشام بن العاص جیسے مسلمان شہید ہو گئے۔ جنگ یرموک ایک قابل ترین فتح تھی جو کہ حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید کی بہترین قائدانہ صلاحیتوں کی وجہ سے مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔